کہ پورے آزاد کشمیر میں بمبر سے لے کر تاؤ تک یوں سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان تک لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک جینون حقیقی اور بالکل پیور بلا کسی رو رعایت کسی کی مخالفت کے کسی کی دشمنی کے کسی کے ساتھ کوئی منافرت کے یہ آغاز کیا اور نیک نیتی سے کیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پورے آزاد کشمیر کے گھر گھر میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، بند مطلب بند۔ اس مرحلے پر لوگ ویسے ہی نہیں پہنچے ہیں، یہ کہانی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہ تھا کہ ہماری جو حکمران طبقات ہیں یا جن کے پاس یہ حکومت رہی ہے پچھلے 78 سالوں سے، وہ اپنی سوچ اور فکر کو عوام کے جذبات اور احساسات اور عوامی توقعات کے ساتھ منسلک کرتے، نرم مزاجی سے، کشادہ دلی سے اور یوں سمجھ لیں کہ سیاسی بصیرت سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نرم مزاجی رہی ہے، نہ کوئی سیاسی بصیرت ہے اور نہ ہی معاملہ فہمی ہے۔ جو بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ازلی ابدی خاندانی مالک و وارث ہوں اور یہ کرسی اور یہ اقتدار یہ اختیار میرے لیے مجھے ورثے میں ملا ہوا ہے۔ یہ سرمامی یہ طغیان یہ طوفان جو ہے یہ بیجا نہیں ہے، یہ برحق لوگ ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے بھی لوگ جتنے کیا پوری کشمیر جڑی ہوئی ہے، پورا آزاد کشمیر جڑا ہوا ہے، بچہ بچہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک سیکریفائس ہی ایک قربانی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے جو بار بار قربانی دے رہے ہیں، اس کی شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے خاندان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا جو کردار ہے بڑا بھیانک اور شرمناک کردار ہے، ان کو اور عوام دشمن ایجنڈے کو اور جو جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلانے میں ان کو گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ حکومت پاکستان کو تو عوامی ایکشن کمیٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کی اور مرکزی حکومت کی اور ایجنسیوں کی آنکھیں کھولی ہیں کہ آزاد کشمیر کے حکمران کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی مراعات یافتہ طبقہ انہوں نے پیدا کر دیا ہے کشمیر، بلکہ پورا ریاست جموں کشمیر، جس میں کوئی سرمایہ دار یا جاگیردار نہیں ہے، کوئی کھڑپینچی یا کوئی بدماشی نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی آزادی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، صلح پسند صلح جو لوگ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یا حکمرانوں کے ساتھ یا پاکستان کے کارپردازان جو ہیں ان کے ساتھ یا پاکستان کے مقتدروں کے ساتھ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس غریب ملک کے جو وسائل ہیں وہ کس طرح سے عیاشی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اوورسیز تو ہر مقام پر، میں یہاں بیٹھا ہوا اوورسیز میں ہوں، آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت پاکستان کے کونسولیٹس کے باہر کونسلرس کو اس تحریک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں۔ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، واہ! مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا، واہ مرشد واہ! دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، لیکن دل بڑا دکھی ہے۔ معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں اپنے وطن عزیز ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ جی بالکل، جی بالکل پروفیسر صاحب، آج اسی بارے میں بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو سچویشن ہے، جو 29 کی ہڑتال تھی، اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اور حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان اور پاکستانی اداروں کی جانب سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور اسپیشلی پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کا جو اور اداروں کا جو کردار ہے، اس ساری چیزوں پہ آج ڈسکشن ہوگی۔ پروفیسر صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ عوامی حقوق کی تحریک، یہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسانا اور ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم و جبر اور انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ معطل کرنا، فون کی جو سروس ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا، آپ ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور مذہب جی، آپ کے پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کی وساطت سے ہم جس موضوع پر آج بات کر رہے ہیں وہ آپ کی وساطت سے کر رہے ہیں. یہ اس وقت پوری عالمی برادری کا موضوع ہے، صرف ہمارا ریاست جموں کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جس کو ہم عوامی حقوق کی تحریک کا نام دیتے ہیں اور بجا طور پر عوامی حقوق کی تحریک کا یہ سلسلہ ہے، جی جی انہوں نے عوام کے جمہوری اور عوام کے عوامی حقوق اور عوام کے مقامی حقوق اور عوام کے حقیقی حقوق کا جو 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 آواز بلند کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت پہلے ہی مرحلے میں ان کی سچائی اور ان کی حقانیت کو سمجھ جاتی، مان جاتی، اور یہ کہتی کہ ہاں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ فی الواقعہ آزاد ریاست جموں کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں جو ہم حل نہیں کر سکے. ہم معذرت خواہ ہیں اور ہمیں آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ حکومتوں کا اپنا ایک وہ انداز ہوتا ہے شاہانہ، اور بالخصوص ایک ایسے خطے کے لوگ حکمران جن کو ویسے ہی عارضی سی عبوری سی اور نام نہاد قسم کی وہ حکومت ملی ہوئی ہے، وہ اسی نشے میں اتنے ترنگ میں آ گئے کہ اپنے ہی لوگوں کو اجنبی، غیر اور ان سے پہلو تہی اور ان کے مسائل سے عدم توجہی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے آزاد کشمیر میں بمبر سے لے کر تاؤ بھر تک یوں سمجھ کہ گلگت بلتستان تک لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک جینون، حقیقی اور بالکل پیور بلا کسی رو رعایت، کسی کی مخالفت کے، کسی کی دشمنی کے، کسی کے ساتھ کوئی منافرت کے یہ آغاز کیا اور نیک نیتی سے کیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پورے آزاد کشمیر کے گھر گھر میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، بند مطلب بند. بند. اس مرحلے پر لوگ ویسے نہیں پہنچے ہیں، یہ کہانی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اور اس دوران چاہیے تھا کہ ہماری جو حکمران طبقات ہیں یا جن کے پاس یہ حکومت رہی ہے پچھلے 78 سالوں سے، وہ اپنی سوچ اور فکر کو عوام کے جذبات اور احساسات اور عوامی توقعات کے ساتھ منسلک کرتے، نرم مزاجی سے، کشادہ دلی سے اور یوں سمجھ لیں کہ سیاسی بصیرت سے. تو نہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نرم مزاجی رہی ہے، نہ کوئی سیاسی بصیرت ہے، اور نہ ہی معاملہ فہمی ہے. جو بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ازلی ابدی خاندانی مالک و وارث ہوں، اور یہ کرسی اور یہ اقتدار، یہ اختیار میرے لیے مجھے ورثے میں ملا ہوا ہے. جی بالکل پروفیسر صاحب، وہ تو باگ کے چلے گئے یہاں سے اسلام آباد، جن کو کرسی سونپی ہوئی تھی، وہ تو اپنے آقاؤں کے پاس چلے گئے ہیں. ان کو تو عوام کی فکر نہیں ہے کہ وہ مر رہے ہیں جی رہے ہیں، وہ تو بلا رہے ہیں ان کو کہ آ کے مارو ان کو ختم کرو. وہ ہماری پہاڑی زبان میں ایک قول ہے نا، سلیا یعنی ٹیڈی دل، وہ مر تو جاتی ہے لیکن پیچھے اثرات چھوڑ جاتی ہے نا. جی اب بالکل. ہم ان اثرات کو سمیٹنے والے ہیں، ہم ان کو سمیٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے بہترین مفاد کے لیے ان کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ یہ تھا، اور نوٹس دے کے اچانک نہیں، باقاعدہ سے اطلاع کر کے، بتا کے، مذاکرات کر کے، ہر مرحلے پر اپنا ضمیر بیان کر کے، اپنا مقاصد واضح کر کے، یہ 29 سپتمبر کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ تب تک ہمارے معاملات کو، ہمارے ایجنڈے کو یکسو کر لیں. ایجنڈا کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی ملک کے خلاف، ادارے کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی شخص کے خلاف، شخصیت کے خلاف نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اپوزیشن والے بھی، اقتدار والے بھی، عوام بھی
اور گلی کوچوں میں بیٹھنے والے لوگ بھی، یعنی جو لوگ کام نہیں ملتا، ظاہر ہے آزاد کشمیر میں بے روزگاری تو ہے، بالکل 45 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں سے 20 لاکھ بیرون ملک ہیں، 10 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں، اور 15 لاکھ کی آبادی کو ہمارے حکمران 78 سالوں میں یا کم و بیش 15-20 لاکھ کی آبادی کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکے اور ان کو ڈلیور نہیں کر سکے۔ تو یہ سونامی، یہ طغیان، یہ طوفان جو ہے یہ بیجا نہیں ہے، یہ برحق لوگ ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے بھی لوگ، جتنے کیا پوری کشمیر جڑی ہوئی ہے، پورا آزاد کشمیر جڑا ہوا ہے، بچہ بچہ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی جو یہ جو ہمارا بریک ڈاؤن ہوا ہے یا لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے ہیں، اپنے روزگار کے معاملات کو خود والنٹری طریقے سے بند کیا ہوا ہے، یہ ایک سیکریفائس ہی، ایک قربانی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے جو بار بار قربانی دے رہے ہیں، اور اس قربانی کا احترام کیا جانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو متحد رکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ان کے خلاف آپ سازشیں کریں اور بیچ میں ان کے پرامن جو احتجاج ہے اس میں اپنے گنڈے ڈال دیں اور اپنے لوگوں کو بیچ میں ڈال کے ایک پرامن تحریک کو اس کو برباد کریں یا اس کے مقاصد کے ساتھ جناب کھلواڑ کریں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جو انتہائی تشویشناک ہے کہ کوہالہ کے پل پر جو کچھ ہوا وہ انسانیت کی تذلیل تھی، اور جن لوگوں نے کیا ہے ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس مقام پر آزادی کے لیے، حقوق کے لیے، لوگوں کے عوامی معاملات اور مطالبات کے لیے جن لوگوں نے جابرین یعنی کہ مخالفین اور تحریک کے مخالفین، عوام کے مخالفین، عوام کے حقوق کے مخالفین کے خلاف سینہ تان کے گولیاں کھائی ہیں، عادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے خاندان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ رہی بات کہ حکومت نے یہ جو نیٹ ورک بند کیا ہے، یہ لوگوں کو آپس میں ملنے، یہ ایک اور بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے زخموں پر ان کی ملہم لگانے کی بجائے آپ ان کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں۔ ایک تو لوگ دکھی ہیں پہلے ہی اپنے مسائل اور اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے حقوق کے عدم توجہی کی وجہ سے، اور اپنی بے روزگاری کی وجہ سے، اپنے ملک سے بیرون ملک روزگار تلاش کرنے کی وجہ سے لوگ دکھی ہیں۔ اوپر سے آپ ان کو آپس میں ملنے ملانے، آپ کے دکھ تکلیف بیان کرنے، ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے، ایک دوسرے کی موت مرگ کا حوالہ دینے، ایک دوسرے کے کاروبار سے ملنے ملانے، آپ نے وہ بند کر دیا ہے۔ یہ تو وہی کام ہوا جو کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں۔ مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی حکومت یا اس کی مطلب کہ اس کی بربریت کا تو ہم رونا روتے ہیں، تو کیا یہ اس سے کم نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کو بند کیا ہے؟ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں، چند یا کچھ، سب تو نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہماری یعنی کہ تحریک کے ساتھ ہیں، عوامی حقوق کی تحریک کے ساتھ، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، جو کہ اس تحریک کو یا عوامی حقوق کی اس تحریک کو یا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات کو غلط قسم کا رنگ دے کر ان کو شاید ملک کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا ایجنسیوں کے خلاف یا پاکستان کی نظریے کے خلاف بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور جو لوگ کس طرح کی سیاحت کرتے ہیں وہ ان کو باز آنا چاہیے۔ میں ان کے لیے کوئی دوسرا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، جی لیکن بالکل وہ کشمیر کے پروفیسر رہنے والے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا جو کردار ہے بڑا بھیانک اور شرمناک کردار ہے۔ ان کو تو فیئر اور فری رپورٹنگ کرنی چاہیے کسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور عوام دشمن ایجنڈے کو اور جو جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلانے میں ان کو گریز کرنا چاہیے۔ بلا شک و شبہ یہ ان کے ماتھے پر کلیننگ کا ہے، ماتھے پر یہ ایک قسم کا داغ ہے بدنامی کا، اور وہ لوگ ہیں بھی میرا خیال میں اپنے آزاد کشمیر کے ہیں یا جو پاکستان کے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کتنے دکھی ہیں، ان کے کتنے مسائل ہیں؟ وہ کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ وہ تو بھائی اپنے حقوق کی بات کرنے، بلکہ حکومت پاکستان کو تو عوامی ایکشن کمیٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کی اور مرکزی حکومت کی اور ایجنسیوں کی آنکھیں کھولی ہیں کہ آزاد کشمیر کے حکمران کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی
मराहत याफ्ता तबका उन्होंने पैदा कर दिया है। ये वो इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरा रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें कोई सरमायादार या जागीरदार नहीं है, कोई खड़पेंची या कोई बदमाशी नहीं है। सब लोग बराबर हैं, सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सब एक दूसरे की आज़ादी और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने वाले लोग हैं, सुलह पसंद सुलहजू लोग हैं। कभी इन्होंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हाँ, ये अपने हक में बात कर रहे हैं और बड़े अरसे के बाद ये बात करने लगे हैं। उन्होंने मसाइल की निशानदेही भी की है और उसका हल भी बताया। अवामी हकूक़ की तहरीक के लोगों ने और अवामी एक्शन कमेटी ने मसाइल को निशानदेही भी किया है कि यहाँ मसला है और उसका हल भी बताया है। बिला शक व शुबा इतनी बड़ी पाकिस्तान के साथ या हुक्मरानों के साथ या पाकिस्तान के कारपरदाजान जो है उनके साथ या पाकिस्तान के मुक़्तदरों के साथ इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि उनको बताएं कि इस गरीब मुल्क के जो वसाइल हैं वो किस तरह से अयाशी में खर्च किए जाते हैं। ये अशराफिया जो है आपने पैदा कर ली है अंग्रेज़ों के ज़माने की या कदीम बादशाहों के ज़माने की आपने अशराफिया बना ली है। लोग अपने रोज़गार के लिए बैरून मुल्क धक्के खाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने लोगों को अपने बाल बच्चों के लिए बैरून मुल्क जाके कमाई करते हैं। 15 लाख लोग हैं सारे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। ये 15 लाख लोग आपको संभाले नहीं जाते। ऊपर से 53 का टोला बनाया हुआ है, ऊपर से 36 वजीर लगाए हुए हैं, ऊपर से हैवी वो जो इंतज़ामिया है वो पाली हुई है और 2/3 की जो है बजट है वो सिर्फ आपके इंतज़ामी अखराजात पे, अयाशी पे, मराहत पे चले जाते हैं। ये कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ की दानाई है? अगर इसके लिए लोग निकले हैं, अगर ये अवामी हकूक़ की तहरीक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सामने आई है तो ये कौम पर और लोगों पर और अवाम पर, हुकूमत पर एहसानमंदी है। ये कोई उनके मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल उनके साथ। मैंने बहुत पहले आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि वक्त आ गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी में एक ऐसा मोड़ आया है जहां लोग अपने आप को बरादरी के हवाले से नहीं देखते। सैयद राजा चौधरी नहीं है, वो अपनी रियासत की आज़ादी के लिए, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर को कायम किया गया था, उन मकासद के लिए यकजा हुए हैं। इनको तो चाहिए कि ये लड्डू बांटे कश्मीर में आके कि भाई हम आपको सलाम करते हैं, आप लोगों ने बरादरीज़म, कबीलाई तासब, इलाकाई तासब और तमाम ये बुराइयां जो हैं, माशरती बुराइयां जो कि इस्लाम में भी ममनू हैं और जिनके खिलाफ इस्लाम और कुरान और हदीस में तालीमात ही तालीमात है। तो ये क्रेडिट जाता है अवामी एक्शन कमेटी को जिन्होंने अपने इलाके में इन बुतों को जिन्होंने प्रोफेसर साहब सही रास्ता दिखाया है। प्रोफेसर साहब मेरा आखिरी दिखाया है जी प्रोफेसर साहब मेरा आखिरी सवाल यह है कि आज भी जो अवामी हकूक़ के तहरीक के कोर मेंबर्स हैं, जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स हैं, उन्होंने ओवरसीज के लिए मैसेज दिए हैं। ओवरसीज इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मोहतरम, ओवरसीज तो हर मकाम पर, मैं यहाँ बैठा हुआ ओवरसीज में हूँ। आपने बरतानिया में देखा है कि बरतानिया में इस वक्त पाकिस्तान के कौंसलेट्स के बाहर, कौंसलर्स के बाहर, दफातर के बाहर कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो फोर्स और जो इंटरनेट की पाबंदी है और जो लोगों के ऊपर जबर और दबाव और प्रेशर और उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है सियासी किस्म का, ये अहमकाना तरीक़ेकार है, ये अहमकाना वारदात है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ना तो पंजाब जैसे हैं, ना सिंध जैसे हैं, ना बलोचिस्तान जैसे हैं, ना केपी जैसे हैं। ये एक अलग खिता है, ये बहुत हसास खिता है, ये आज़ादी के जियालों का खिता है, ये पाकिस्तान की एक महफूज दीवार का खिता है। अगर ये आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ादी हासिल करेंगे, अपने हकूक़ हासिल करेंगे, ये मजबूत होंगे, ये तवाना होंगे और ये पाकिस्तान की डिफेंस लाइन बनेंगे। और अगर हुकूमत पाकिस्तान या कोई और या कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तबका या आज़ाद के कश्मीर के अंदर कोई अहम सियासतदान जो इस तहरीक को दबाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी नस्लों का कत्लेआम कर रहे हैं। उनको समझ नहीं है, तो या वो मफाद परस्त हैं, या वो अकल से आरी हैं, और या वो खालिस्तन अपने वतन दुश्मन है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट को बहाल किया जाना चाहिए,
عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور ایجنڈے کو بالکل من و ان تسلیم کر لینا چاہیے، اور میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کو ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ فی الفور خود مداخلت کریں اور آزاد کشمیر جیسے حساس خطے کے اندر حالات اور معاملات کو کنٹرول کریں، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ان کے حقوق، ان کے جغرافیائی وحدت، ان کی سیاسی حاکمیت اور ان کے حق ملکیت پر مہر ثبت کریں، اور ان کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کے تحفظ کی بھی دیوار بنیں اور اپنے حقوق کو بھی اصول کریں۔ اور یہ بھی ایک بات میں آپ کو یہاں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے جس نے جموں میں، ڈوڈا میں، کشتواڑ میں، بھدرواہ میں، بانہال میں، رجوری میں، پونچھ میں، سری نگر میں، اوڑی میں، پوری مقبوضہ ریاست کے اندر ایک تحریک پیدا کر دی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں میں ڈوڈا کا کیا حالات ہیں، اور پھر یہ دیکھیں لداخ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احسانات ہیں، اگر ان کا عقل نہیں کام کرتا تو ہم سے سنیں، عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنا موسم سمجھیں، ان کے ایجنڈے پر عمل کریں۔ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہی ہے، پاکستان کے وسائل کو بچا رہی ہے، پاکستان کے وقار کو بچا رہی ہے، بیرون ملک پاکستان کے وقار کو بلند کر رہی ہے۔ ہم لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کو یقینی بناؤ، ریاست جموں کشمیر کی وحدت بحال کرو، اور یہ جو بحالی ہے یہ کس کے حق میں جاتی ہے؟ یہ کشمیریوں یہ کے حق میں پاکستان کم جاتی ہے، یہ پاکستان کے حق میں زیادہ جاتی ہے، کیونکہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر مضبوط ہوگا، کشمیر ڈیموکریٹک ہوگا، کشمیر کے لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ یہ بات پتہ نہیں 70 سال ہو گئے ہیں مجھے سمجھاتے ہوئے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں یہ بات سمجھاتے ہوئے، لیکن آج تک پتہ نہیں کون لوگ مقتدر ہیں، کون لوگ جو ہے وہ سیاستدان ہیں، نہ سیاسی بصیرت ہے، نہ عوامی شعور ہے، نہ عوامی مسائل سے دلچسپی ہے، بس اپنی ذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے وہ بنا رہے ہیں مطلب کہ پراپرٹیاں، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں، ان کے وسائل کو اپنے ذات میں یعنی کہ نشے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام سے ایک بار پھر حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ نیٹ ورک فوری طور پر بحال کریں، اور جو لوگوں کی ایجنڈا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سے آسان تر ہے، لیکن نیت میں فطور ہے۔ کچھ لوگ وہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی حالات کو خراب کرنے کے پیچھے پڑے پروفیسر ہوئے ہیں۔ صاحب یہ وہی سہولت کھا رہے ہیں جو اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا زبردست باتیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو سنیں گے، اور یہ جو عوام کے حق میں جو فیصلہ ہے، جو عوام چاہتی ہے، جو لوگوں کا شعور ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، وہ اس پہ عمل کریں گی اور ریاست میں میں امن و سکون آئے گا۔ ایک نظم کے ایک دو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی پروفیسر۔ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، واہ، مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا۔ واہ، مرشد دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو، مرشد دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو۔ مرشد ہمارے شہر میں چوروں کا زور ہے، واہ، مرشد ہمارے شہر میں چوروں کا زور ہے، ڈاکو ہیں حکمران بلاؤں کا شور ہے۔ مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو۔ مرشد ہمارے دیس میں ایک جنگ چھڑ گئی، واہ، مرشد ہمارے دیس میں ایک جنگ چھڑ گئی، مرشد شریف اپنی شرافت میں مر گئے۔ مرشد دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو۔ انشاءاللہ پروفیسر صاحب ایک دن ضرور آئے گا کہ ریاست جموں و کشمیر ایک آزاد ریاست بنے گی۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔